بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انوار رمضان۔ تراویح کے فضائل۔ تراویح رمضان المبارک میں عشاء کی نماز کے بعد پڑھی جانے والی وہ عظیم نماز ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے قرآن کریم از اول تا آخر پڑھتے اور سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنت قرار دیا ہے اور اس کے پڑھنے کی ترغیب دی ہے۔ ذیل میں اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے تراویح کے چند فضائل ملاحظہ فرمائے۔ نمبر 1، تراویح کا اہتمام گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان المبارک میں ایمان کی حالت میں اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے قیام کیا یعنی تراویح پڑھی، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بخاری 2009۔ حضرت قتیبہ کی ایک روایت میں وما تأخر کے الفاظ بھی نقل کیے گئے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ پچھلے گناہوں کے ساتھ ساتھ اگلے گناہوں کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔ سنن کبریٰ للنسائی 2523۔ اگلے پچھلے گناہوں کی معافی کا مطلب۔ محدث کبیر علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں، پچھلے گناہوں کی معافی تو واضح ہے، اگلے گناہوں کی معافی کا مطلب یہ ہے کہ اگر گناہ ہو جائیں تو اللہ جل شانہ کی جانب سے معاف کر دیا جائے گا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ آئندہ اللہ تعالیٰ کبیرہ گناہوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ فتح الباری جلد 4 صفحہ 252۔ حضرت ابو سلمہ اپنے والد حضرت عبد الرحمن بن عوف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، شہر کتب اللہ علیکم صیامہ وسننت لکم قیامہ فمن صامہ وقامہ ایمانا واحتسابا خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، جس نے رمضان کے مہینے میں ایمان کی حالت میں اجر و ثواب کی نیت سے روزہ رکھا، تراویح پڑھی، وہ اپنے گناہوں سے اس دن کی طرح نکل جاتا ہے جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ ابن ماجہ 1328، نسائی 2210۔ نمبر 2، تراویح کا اہتمام کرنے والا صدیقین و شہداء میں سے ہے۔ حضرت عمر بن مرہ جہنی فرماتے ہیں، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے دریافت کیا، یا رسول اللہ ارأیت ان شہدت ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ وصلیت الصلوات الخمس وصمت الشہر وقمت رمضان وآتیت الزکاة۔ یا رسول اللہ، اگر میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور آپ کی رسالت کی گواہی دوں، 5 نمازیں پڑھوں، رمضان کے روزے رکھوں، رمضان میں تراویح پڑھوں اور زکوٰۃ ادا کروں، تو آپ کا کیا خیال ہے میرے بارے میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات علی ھذا کان من الصدیقین والشہداء، جو شخص ان مذکورہ کاموں کو کرتے ہوئے مر جائے وہ اللہ کے حضور صدیقین اور شہداء میں سے ہے۔ صحیح ابن خزیمہ 2212۔ نمبر 3، تراویح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ایک قابل رغبت عمل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کانا یرغب فی قیام رمضان من غیر عزیمت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے قیام یعنی تراویح پڑھنے کی طرف اس کو لازم کیے بغیر شوق و رغبت دلاتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ 7698۔ اس سے معلوم ہوا کہ تراویح اگرچہ فرض و واجب نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے لاپرواہی اختیار کی جائے، جیسا کہ بہت سے لوگ یہ کہہ کر تراویح چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ کوئی فرض و واجب تھوڑی ہے۔ نیز بعض کوتاہ فہم لوگ تو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ تراویح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی نہیں، یہ عمل بعد میں حضرت عمر نے جاری کیا تھا۔ استغفر اللہ، اول تو یہ کہنا ہی غلط ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں، کیونکہ خود حدیث میں صراحتاً مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہر کتب اللہ علیکم صیامہ وسننت لکم قیامہ، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے تم پر فرض کیے ہیں اور میں نے اس کے قیام تراویح پڑھنے کو تمہارے لیے سنت قرار دیا ہے۔ ابن ماجہ 1328۔
اور نبی کی سنت سچے امتیوں کے لیے قابل ترک نہیں بلکہ مشعل راہ ہوتی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نکلے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ مسجد کے ایک کنارے میں جماعت کے ساتھ حضرت ابی بن کعب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا ما ہؤلائی، یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جن کو قرآن کریم کا کوئی حصہ یاد نہیں ہے، اس لیے حضرت ابی بن کعب انہیں نماز پڑھا رہے ہیں اور لوگ ان کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصابوا او نعم ما صنعوا، ان لوگوں نے بالکل صحیح کیا، یا یہ فرمایا ان لوگوں نے کتنا اچھا کام کیا۔ صحیح ابن خزیمہ 2208۔ پھر اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ تراویح حضرت عمر کی سنت ہے تو کیا حضرت عمر کی سنت نبی کی سنت نہیں؟ کیا خلفائے راشدین کے طریقے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب العمل قرار نہیں دیا؟ حدیث میں بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد موجود ہے، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِيِّينَ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الراشدین، تم پر میری اور خلفائے راشدین کی سنت کو تھامنا لازم ہے جو کہ ہدایت یافتہ ہیں۔ ابو داؤد 4607۔ ہاں، زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھی تو ہے لیکن اس پر مواظبت اور پابندی نہیں فرمائی تھی، لیکن اس کی وجہ بھی خود حدیث میں یہ ذکر کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے پابندی نہیں فرمائی کہ کہیں امت پر فرض نہ ہو جائے۔ چنانچہ صحیح ابن حبان کی روایت ہے کہ ایک موقع پر جبکہ حضرات صحابہ کرام تراویح پڑھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نہ آنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم ولكني خشيت أن تفرض علیکم فتقعدوا عنہا، حمد و صلات کے بعد بے شک مجھ پر تم لوگوں کا اپنی جگہوں میں بیٹھ کر انتظار کرنا مخفی نہیں ہے، لیکن مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے اور پھر تم اسے پڑھ نہ سکو تو گناہگار ہوگے۔ صحیح ابن حبان 141۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تراویح پر مواظبت نہ فرمانا بھی امت پر آسانی و سہولت کے لیے تھا، اس عمل کے غیر اہم ہونے کی وجہ سے نہ تھا، لیکن بعد میں خلفائے راشدین کی مواظبت کی وجہ سے اس کا حکم سنت مؤکدہ کا ہو گیا، لہٰذا بغیر کسی عذر کے اس کا ترک کرنے والا گناہگار ہے۔ در مختار جلد 2 صفحہ 43، عالمگیری جلد 1 صفحہ 116، فتح القدیر جلد 1 صفحہ 467۔